بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں بڑی خوشی کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف چھپے ہوئے خزانے نکالنے کے لیے جو کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے اس کے بڑے فروٹ حاصل ہو رہے ہیں، اور اس میں امریکہ، جاپان، کینیڈا، چائنا، متحدہ عرب امارات اور گلف کے تمام لوگوں کو نمائندگی کر رہے ہیں، اور سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے، اور خصوصی طور پر ریکوڈیک کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں پر، کیونکہ سونے کے ذخائر ہزاروں ٹن وہاں پہ موجود ہیں، اور وہ کئی میلوں تک، کئی سینکڑوں میلوں تک وہ خزانہ پھیلا ہوا ہے، جس کو نکالنے کے لیے پاکستان کی حکومت جدوجہد کر رہی ہے۔ اور اطلاعات ہیں کہ 3 سال بعد 2028 میں وہاں سے سونا تانبا کی ذخائر نکلنا شروع ہوئی، لیکن ہمارے علم میں تو یہ ہے کہ کئی سال سے وہاں سے سونا تانبا ذخیرے نکل رہے ہیں، لیکن اب جو ابھی خبر آئی ہے یہ اچھی خبر ہے، کیونکہ بڑی کمپنی اس میں جوائن کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے عام خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو PAA ہے وہ اس نے خسارے کی بجائے اس سال منافع دیا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی خبر ہے، یہ بڑی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے صبح اس کا بھی برملا اعلان بھی کیا، اور انہوں نے خواجہ آصف کی تعریف کی۔ یہ جتنی بھی تعریفیں ہیں، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے بجلی کے ریٹ میں کمی کی، اب وہ پٹرول میں کمی کرنی چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ PAA کا خوشخبری مل گئی۔ یہ خوشخبری ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان خوشخبریوں کے پیچھے اچھے معاملات ہوں اور اس کو آسان طریقے سے چلایا جائے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپوزیشن کی پارٹی ہے، گزشتہ روز علیمہ خان ان کی بہنوں کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا، جس پر انہوں نے دھرنا دیا، احتجاج کیا۔ اس پہ ان کو ایک گاڑی میں ڈال کر کسی ویرانے پہ جگہ پہ چھوڑ آئے، اور اس سے پورا میڈیا جو ہے وہ تڑپ رہا تھا۔ اور آج جو ایک وہ وزیر داخلہ ہیں اپنے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں PTI، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں انہیں یہ گزارش کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو یہ چاہیے جب بھی کوئی بڑا ایونٹ کریں اس وقت اگر PTI کو بعد کام ان کو ریلیف دے دیں، اس سے کیا نقصان ہوگا، لیکن میں نہ مانو والی بات کی جا رہی ہے۔ صرف ہم نے PTI کو ہر حال میں دہشت گرد قرار دینا ہے۔ اس طرح محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو بڑے اچھے کام کر رہی ہیں، انہوں نے غریبوں کے لیے بہت ہی زیادہ کارڈ جاری کی ہے، اور وہ جاری ابھی بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ حکومت جو پنجاب ہے یہ عوام کی فلاح کے لیے اچھے کام کر رہی ہے، ان کی تعریف کرنی چاہیے، اور جب بھی یہ کوئی ایسا کام کریں گے اس کے لیے ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم مخالفت ضرور کریں گے، لیکن مخالفت بغیر اصلاح کریں گے۔ ان سارے موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج میں نے اپنے پروگرام میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے ان میں سابق وفاقی وزیر ہیں محترمہ بیگم عابدہ حسین صاحبہ، اور دوسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہیں جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما ہیں ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، اور تیسرے ہمارے جو مہمان ہیں وہ مایا ناز اینکر ہیں، PTV پہ نیوز نائٹ پروگرام کرتے ہیں، اور میری مراد ہے جناب نجم علی صاحب، اور پاکستان تحریک انصاف لاہور کی میڈیا کوآرڈینیٹر محترمہ زیبا ناز صاحبہ جو کہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں ان کو سب کو ویلکم کرتا ہوں، اور زیبا ناز صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب یہ جو پاکستان کی تاریخ بدلنے جا رہی ہے، خوشیوں پہ خوشیاں آ رہی ہیں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان صاحب، پاکستان میں خوشیوں کا جو دور چل پڑا ہے بہت خوشائن بات ہے، ہم اس چیز کو سراہتے ہیں، لیکن حکمران ہر اس موقع پر جب کہ وہ پاکستان میں کوئی کانفرنس رکھتے ہیں، اسی موقع پر وہ تحریک انصاف کو پریشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کا کرو کس دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب سے ان کی بہنیں ملاقات کرنے گئی،
ان کے رکاوٹ بند کر رکاوٹ لگا دی گئی، اور پھر جیل کے اندر نظام چینج کر دیے گئے، اور جب کوئی بات کرتا ہے تو ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کانفرنس مخالف ہے۔ میں حکمرانوں سے ریکویسٹ بھی کرتی ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی استحکام آپ لے کے آتے ہیں، کوئی بھی کام ہوتا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب ہمیں بار بار دیوار کے ساتھ لگایا جائے گا۔ 26 آپ دیکھیں نومبر کو جب بیلاروس کے صدر آئے تھے، اس وقت بھی ہمارے کارکنوں پہ گولیاں چلائی گئی، اس وقت ظلم کیا گیا، اور بیلاروس کا دورہ جو ہے اس کو کیا گیا۔ جیسے کہ کل کانفرنس تھی، چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے ایک کانفرنس کی، اچھا اقدام تھا۔ اس موقع پر بھی دیکھیں علیمہ خان صاحبہ نے اور عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا، اور اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ہر کانفرنس مخالف لوگ ہیں، اور یہ طریق انصاف جو ہے یہ کوئی بھی ایونٹ سکون سے نہیں ہونے دیتے، اور پھر ان کو دہشت گرد بنا دیا جاتا ہے۔ اور کسی کو دیکھیں، کسی کو ڈنڈا مار کے، کسی کو ہراساں کر کے، کل انہوں نے خود تماشا وہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر کیا۔ اسٹیٹ منسٹر ہیں وزیر داخلہ جی طلال چودھری، ان کے یہ بیان آج ابھی میں نے ذہن میں، انہوں نے کہا یہ دہشت گردی پھیلا کے اس کانفرنس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں احسان صاحب، وہ طالبان خان کا نام دیتے ہیں، مجھے جب یہ نہیں پتا کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحدیں ایک ہے، جڑی ہوئی ہیں، اور خونی رشتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، تو یہ سارے معاملات کیسے دو ہو سکتے ہیں؟ یہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے اچھا بولنا ہے، جس پہ انہوں نے برا بولنا ہے۔ میرے خیال سے ان کو چاہیے کہ ان سارے معاملات کو چھوڑ کے یہ پاکستان کی معیشت کو دیکھے، پاکستان کے حالات دیکھے، پاکستان دیکھے کہ اس طرف اس وقت کس طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے پاکستان۔ بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، بچے پڑھے لکھے، ابھی دیکھیں میٹرک کے جو ایگزام ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں، ویلکم ٹو دی شو۔ تو ابھی ہمارے محترمہ زیبا ناز صاحبہ بات کر رہی تھی کہ کل علیمہ خان صاحب اور ان کو عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا، دوسری طرف یہ ریکارڈ اور دوسرے جو چھپے ہوئے خزانے ان کو نکالنے کے لیے کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس پہ طلال چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی دہشت گرد ہے، اس لیے یہ کوئی بھی کانفرنس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ تو آپ کی کیا اس بارے میں رائے ہے، آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی سہولتیں دینی ہیں قانون کے مطابق وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ اگر سہولتیں نہ دیں تو اور پھر اس کے بعد اس طرح کے باتیں کرنی، پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، وہ سبوتاج کرنا چاہتی ہے، وہ ریکارڈنگ کے خلاف ہے، تو یہ تو بالکل ایک طرح سے اپنے ہی معاملات پہ یا اپنے ہی منہ پہ کالک مرنے کے مترادف ہے۔ یعنی حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ ملاقات کیوں نہیں کروائی گئی، حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ وہ قانون کے تقاضے کیوں نہیں پورے کر رہی، حکومت کو جواب دینا چاہیے کہ عدالتی جو کچھ بھی سہولتیں عدالت کی طرف سے حاصل ہیں وہ کیوں نہیں مل رہی۔ یہ حکومت کے ذمہ ہے کہ وہ یہ بتائے کہ جو کچھ بھی ایک قیدی کو عدالت بھی، قانون بھی، حکومت بھی، جو بھی ایک سہولت ہے وہ کیوں نہیں مل رہی۔ ملاقات تو ایک ایسی سہولت ہے کہ جس کے لیے کسی کو کوئی درخواست دینے کی یا منت ترلے کرنے کی سہولت نہیں ہے۔ اور پھر اگر آپ نہیں کر رہے اور آپ نے اس کو ان کو اس موقع پہ اٹھا کے ملاقات نہیں کی اور گرفتار کر دیا، تو اب اس کو آپ یہ رنگ دے رہے ہیں کہ جی وہ تو ایک ریکارڈ ایکٹ اور جو عالمی سطح پر ہونے والے ایک مذاکرات ہیں ان کو سبوتاج کرنے کی سازش ہے، تو یہ عذر گناہ بدتر از گناہ کے مترادف ہے۔ راجہ صاحب، یہ بڑی ایک اچھی خبر آئی ہے کہ 20 سال بعد پی اے اے جو ہے وہ منافع میں چلی گئی ہے۔ اس کا اعلان وزیر اعظم پاکستان نے کیا ہے اور خواجہ آصف کی بڑی تعریف کی ہے۔
یہ اچھی بات ہے، اگر کوئی چیز منافع میں جاتی ہے تو یہ تو بیچنے کے لیے اس کو بھاگ رہے تھے، اور بڑی بڑی جو بڈز لگے، ایک وزیر نجکاری جو ہے وہ اس پہ لگے ہوئے تھے. تو یہ معاملہ اصل میں ہے کیا؟ آپ اس کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں جو ہے نا جی وہ ایسی سیغہ راز میں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اچانک کون سی چیز جو ہے وہ ان کے لیے منافع بخش بن جاتی ہے، اور کون سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس پہ پھر انہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اس کا بیچنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا اس کو اسی طرح رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بہرحال ہر صورت ہے یہ اپنا ہی فائدہ اس کے اندر تلاش کرتے ہیں. تو اس لیے اب اس وقت جو انہیں اس میں خبر ملی ہے کہ یہ اچانک نفع بخش ہو گئی ہے. کل تک تو یہ خود بیچ رہے تھے. تو دیکھیں نا پورے سال کے اندر انہیں یہ خبر نہیں ملی، اور اس میں یہ واویلا کر رہے تھے کہ یہ تو بالکل تباہ کر کے رکھ دیا گیا ہے اور ادارہ برباد ہو گیا ہے. اور اچانک اس کا کریڈٹ لینے کے لیے وزیر دفاع بھی آ گئے سامنے، ان پر بھی یہ انکشاف ہوا کہ یہ ادارہ تو جو ہے تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ اتنا منافع جو ہے وہ لے رہا ہے، اور وزیر اعظم بھی اس کا کریڈٹ دے رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے نا جی کہ جی یہ ان کے جو سارے معاملات ہیں وہ خود ایک تاریخ ہے، یہ تاریخ بن رہی ہے، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ پریس صاحب اب یہ غزہ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں آپ کی تحریک جاری ہے، اور آپ کے پورے پاکستان میں آپ نے مظاہرے بھی کیے ہیں. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جل رہا ہے، پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے، پاکستان میں مختلف معاملات ہیں، جماعت اسلامی کو غزہ کی پڑی ہوئی ہے. لیکن دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں. یعنی یہ تو نہیں ہے کہ جی پاکستان کے لیے ہم غزہ کو چھوڑ دیں یا غزہ کے لیے پاکستان کو چھوڑ دیں. دونوں اپنی جگہ. جماعت اسلامی پاکستان کے لیے بات کر رہی ہے، بجلی کی قیمتوں کے بارے میں ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، بالآخر حکومت کو مجبور ہونا پڑا، بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی، مہنگائی کے خلاف سب سے زیادہ ہم بول رہے ہیں. پاکستان میں جو دہشت گردی ہے، جس طرح سے پاکستان عالمی سطح پہ تنہا رہ گیا ہے، ہم یعنی پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل طور پہ ناکام ہے، ہمارے تمام پڑوسی ہم سے نالا ہیں، نہ ہمارا جو ہے وہ افغانستان نہ ایران، نہ عالمی سطح پہ ہم نے صرف امریکہ کی تابعداری کے علاوہ کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں رہا. تو امریکہ بھی تو خوش نہیں ہے نا، امریکہ بھی تو خوش نہیں ہے. اب خاص طور پر افغانستان کے بارے میں، کیونکہ آپ کے بڑے اسٹیک ہیں، اب افغانستان کے ساتھ جو ہم نے کرنا شروع کیا ہوا ہے، اور تمام وہ افغانستانیوں کو ہم نکال رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں مختلف معاملات، اور ادھر سے دہشت گردی کی گولے برسائے جا رہے ہیں. اس بارے میں حکومت کو اقدام اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ جبکہ علی امین گنڈا پور کی یہ رائے تھی کہ ہمیں ان سے مذاکرات کرنے چاہیے. دیکھیں راستہ ہے ہی مذاکرات کا، یہ اس کی رائے ہو یا کسی کی بھی رائے ہو. سوال یہ ہے کہ کیا 40-50 سال کے ایک عمل کو آپ 10-12 دنوں کے اندر اس کو ختم کر دیں گے؟ یہ 40-50 یہ 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین ہیں، جن میں 13 لاکھ وہ ہیں کہ جن کے پاس اقوام متحدہ کے دیے ہوئے کارڈ ہیں، جن پر ستمبر تک کی تاریخ اقوام متحدہ کی دی ہوئی تاریخ ہے، اس کے ادارے کی تاریخ ہے. اسی طرح سے 7 لاکھ وہ ہیں کہ جن کے پاس پاکستان کے اپنے دیے ہوئے کارڈ ہیں. پھر اس کے بعد وہ افغان مہاجرین ہیں کہ جن کے پاس ویلڈ ویزا، ویلڈ پاسپورٹ ہیں، وہ پاکستان میں صرف ٹرانزٹ پہ ہیں، اور ان کو ستمبر تک کی تاریخ آپ نے دی ہوئی ہے کہ آپ یا تو وہ چلے جائیں گے، اس ملک میں آپ نے جانا ہے، یا واپس چلے جائیں گے. تو کوئی عالمی سطح کے اوپر چیزیں موجود ہوتی ہیں. لیکن وہ ساری بات افغانستان کے بارے پہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ طالبان خان ہے، یہ لے کے آیا ان کو. تو میری رائے ہے کہ اگر وہ دہشت گردوں کو عمران خان لے کے آیا ہے تو حکومت آپ کی ہے 3 سال سے، تو آپ ان کو کچلیں، ان کو پکڑے جاتے نہیں، لیکن نام پھر ان کا دے دیا جاتا ہے. واٹ از دس؟ یہ معاملات ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات میں خرابی آنے کی وجہ سے
یا خود امریکہ، بھارت، چائنا کے ساتھ جو سی پیک کے معاملات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ہاں دہشت گردی کے معاملات بڑھ گئے ہیں. ہمیں اس کو حل کرنا ہے. اب اس کو حل کرنے کے لیے دونوں پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ جو دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے، وہ بہرحال ایک اپنی جگہ ضروری ہے، اس پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ کو افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنے چاہیے. اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کو آپ سیاسی بیانات کے ذریعے سے کہ اس کا ذمہ دار وہ ہے یا اس کا ذمہ دار وہ ہے، یہ وقت ذمہ داریاں دینے کا اور ذمہ داریوں کے تعین کرنے کا نہیں ہے، معاملات کو ٹھیک کرنے کا ہے. آپ معاملات ٹھیک کریں جس طرح سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو اگر ان کی طرف سے ہیں تب بھی ٹھیک کریں، اپنی طرف سے ہیں تب بھی ٹھیک کریں. پرین صاحب میری گزارش یہ ہے، آپ جلوس نکالتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، دھرنا کرتے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کوئی کام کرتی ہے تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکالنے نہیں دیا جاتا. تو یہ کیا تضاد ہے کہ آپ کی کوئی حکومت کے ساتھ کوئی ڈیل ہے؟ نہیں، قطن کیا ہماری ڈیلوں نہیں ہے. ہم اگر غزہ پہ کر رہے ہیں تو ہمیں کیا روک سکتے ہیں؟ کون روک سکتا ہے؟ اور یہ کہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں روکنا چاہیے. ہم کسی طرح سے بھی، یہ ایک سیاسی عمل ہے، آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے. ہم 11 تاریخ کو لاہور میں کر رہے ہیں. ہم اسی طرح سے 20 تاریخ کو اس میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑے دھرنے کا اور مارچ کا اور اس کی طرف جانے کا، ان کے امریکن سفارت خانے کی طرف اس کا کر رہے ہیں. 13 تاریخ کو کراچی میں کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایک تسلسل ہے. اور اسی طرح سے جب ہمیں بھی روکا گیا، جب ہم اسلام آباد کی طرف گئے تو ہمیں بھی روکا گیا، ہماری گاڑیاں روکی گئی، یہ انٹرنیشنل کاز ہے. اس میں آپ دوسری جماعتوں کو ساتھ شامل کیوں نہیں کرتے؟ ون مین شو کیوں کرتے ہیں آپ؟ ہماری تو دعوت عام ہے، ہم تو سب کو بلا رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جماعت کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں. یہ تو ایک عالمی کاز ہے، اس کاز کے لیے ہماری دعوت عام ہے. ہم تو تمام جماعتوں کے کارکنان کے لیے ہماری دعوت دیتے ہیں، ہم سب کے لیے. یہ لیکن یہ تو ایک امت کا کاز ہے، ملت کا کاز ہے، عالم اسلام کا کاز ہے. غزہ جل رہا ہے، سب کو اس آواز میں ساتھ دینا چاہیے. نہیں، آپ اب ریڈ زون میں جانا چاہتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو جانے دیں گے یا آپ پہ بھی گولیاں برسا دیں گے؟ دیکھیں، یہ تو پہلے بھی ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے اپنے طور پر پوری بھرپور کوشش کی، ہمیں روکا گیا. اب بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے، ہماری طرف سے تو بھرپور طریقے سے ہم کریں گے اس کو. پرین صاحب، آپ نے ماشاءاللہ رمضان میں لوگوں کی بڑی خدمت کی، بڑا راشن لوگوں کو بچایا، میڈیسن دی، مختلف معاملات دیے، اور اس میں عوام آپ کو بہت پیسے دیتی ہے. لیکن ہم یہ بہت زیادہ، ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے. اس کی اصل وجوہات کیا ہے، محرکات کیا ہے؟ یعنی پیسے کا یقین ہے آپ پر لیکن ووٹ نہیں دیتے. لیکن نہیں، ہماری طرف سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہے. ہم تو لوگوں کو یہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ امانت ہم صحیح طور پہ پہنچاتے ہیں تو آپ کی ووٹ کی امانت بھی جو ہے وہ ہم ٹھیک استعمال کرتے ہیں. ہم نے کراچی میں ڈیلیور کر کے دکھایا، ہم نے صوبہ خیبر میں ڈیلیور کر کے دکھایا. ہمارے MLA MPA سینیٹر کسی پر کرپشن کا کوئی جو ہے وہ جھوٹا الزام بھی نہیں ہے. تو ہم تو لوگوں کے درمیان ہیں. ہم پھر انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے، اور عام آدمی کو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں بھی موقع دے کے دیکھیں. پاکستان میں اگر کوئی صحیح حقیقی تبدیلی آ سکتی ہے تو وہ جماعت اسلامی ہی لا سکتی ہے. پرائز صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو اگین اینڈ اگین. جی زیبان صاحب، آپ یہ بتائیں، ابھی آپ نے پراچا صاحب کی ساری گفتگو سنی ہے، جی آپ یہ بتائیں، کیونکہ آپ کہہ رہے تھے ہم عید کے بعد ہم پھر سڑکوں پہ آئیں گے، دم دم اس کلندروں، آپ نے اسی جگہ بیٹھ کے کیا، وہ کچھ بھی نہیں رہا. اور وہ جو آپ کی حمزہ عالیہ حمزہ ہے، وہ صرف پٹوسیاں مار رہی، کوئی کام تو کر نہیں رہی.
एहसान साहब, पटोसियाँ नहीं मारे हमारे जितने भी कारकुन हैं वो दबंग काम कर रहे हैं, अगर उनको काम करने दिया जाए तो, क्योंकि उनके लिए रुकावटें बहुत सारी खड़ी कर दी जाती हैं। वो तो जी ज़माना जी, तो हमारे कारकुन देखें, हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट शेख इम्तियाज़ साहब बहुत दबंग काम कर रहे हैं। उन्होंने ईद भी उन लोगों में गुजारी जो बहुत ज़्यादा मुस्तहिक लोग थे, उनके घरों में उन्होंने, पूरा रमज़ान भी और ऐसे पूरा किया। रमज़ान भी उन्होंने इफ्तारियां बिल्कुल उन लोगों की सहरियां, करवाई भी, सहरियां भी। सहरियां भी और इफ्तारियां भी, ठीक। और दबंग काम कर रहे हैं लाहौर में। और पता चलता है कि लाहौर में कोई बंदा काम करने वाला है और काम करके वो डिलीवर भी कर रहे हैं। उन बच्चों को जो उन्होंने पीछे मैच भी करवाया, उनमें उन्होंने गिफ्ट, ईद पैकेज और बहुत लेकिन सारे मैच भी खौफ में ही था, और जिस तरीके से अफ्तारियां भी खौफो खौफ में थी। हरासत में करवाई, और कई इफ्तारियों में तो हमला हो गया पुलिस का, अच्छा। पकड़े गए। हाँ। और फिर वहां से बेचारे रोजेदार भी रोजा खोलने के लिए जहां इकट्ठे होते हैं वहां से भी उनको भागना पड़ा। लेकिन उसके अच्छा, अब बावजूद स्ट्रेटजी क्या शेख आपकी? आप इम्तियाज साहब ने डट के खड़े हुए हैं और लाहौर की रहनुमाई बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और लाएअमल अगला हमारा ये है कि हम भरपूर काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, क्योंकि इमरान खान साहब अंदर है। इमरान खान साहब जब तक रिहा नहीं होते हमारी काविशें जारी हैं। अच्छा मतलब आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी जिसका दावा है कि हमें सबसे ज़्यादा वोट मिले, जी बिल्कुल, लेकिन अब जब भी आप तहरीक दे चलाते हैं तो फुस हो जाती है, इसकी क्या वजूहत? नहीं, आसान सा फुस नहीं होती। पूरी दुनिया में इसके चर्चे शुरू हो जाते हैं। इसकी वो कहते हैं कि एक तीली जो होती है ना, वो जब किसी ड्राई जगह पे फेंकी जाए तो वहां धमाका शुरू हो जाता है। यमन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ डॉक्टर फरीद राजा साहब हैं और ज़ेबा नाज साहब हैं और बेगम आबदा हुसैन साहब हैं। मैं आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। वेलकम टू द शो। जब माशाल्लाह आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी अच्छी खबर सुनाई कि पाकिस्तान में अब PAE उसका भी खसारा ख़त्म हो गया, हमें फ़ायदा हो गया। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। पहले उन्होंने बिजली की कीमतें कम की, अब तेल की कीमतें कम कर रहे हैं, बाकी कमोडिटी कम कर रहे हैं। तो आप माशाल्लाह, क्योंकि हमारे बड़े अहम एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, तो आप ये बता देंगे कि और कौन कौन से फ्रूट्स हमें हासिल हो रहे हैं? देखिए इसान सब काफी चीजें बेहतर हो रही हैं, जैसे शरह सूद में कमी हो गई, जैसे आपकी GDP बढ़ रही है, जैसे आपकी महंगाई, तो नहीं मैं कहूँगा महंगाई बढ़ने की रफ्तार जो कि 38% पे थी तो 2 से 3% पर आ गई। तो ये सारी चीजें जो हैं, जिस तरह डॉलर की कीमत को इस पे काम है, जिस तरह पेट्रोल की कीमत को इस पे काम है, और आगे चलने की कीमतें कम होंगी। मैं आपको एक और दिलचस्प और अच्छी खबर सुनाता हूँ। जैसे आप PIA के मुनाफे की बात कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान रेलवेज भी जो है वो भी आप अगर उससे से सिर्फ पेंशन का बोझ निकाल दें, क्योंकि जब हम ऑपरेशनल बात करते हैं अखराजात की, तो ऑपरेशनल अखराजात में पाकिस्तान रेलवेज इस वक्त प्रॉफिट में आ चुका है। उसको जो लॉस ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है नजीमुल साहब। जी जी, उसको जो लॉस में लेके जाती है बात, वो पेंशन की है। और पेंशन का बोझ जो है वो इतने अरब रुपए का है कि उसकी वजह से वो उसको वफाकी हुकूमत से ग्रांट की या सब्सिडी की जरूरत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप मौजूदा जो ट्रेनें चल रही हैं और जो उनके ऊपर बिजनेस हो रहा है, ये जिस तरह हमारा फ्लेट का काम बाकी चल रहा है, उसमें पाकिस्तान रेलवेज अपने ऑपरेशनल वो भी प्रॉफिट में है। तो अब सिर्फ मसला पेंशन का है और रेलवेज बड़े तवील अरसे से मुतालबा कर रहा है कि पेंशन को अलग कर दिया जाए। खैर बहरहाल ये तो अलग चीजें हैं। तमाम चीजें जो हैं पॉजिटिव और मुस्बत सिमत में चल रही हैं। बस दुआ कीजिए कि जो हमें इस वक्त दहशतगर्दी का सामना है, और जिस तरह हमारा बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पे हमारे वो इजला जो कि अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं, वहां पर बदअमनी है। अब ये देखिए, फर्क महसूस कीजिएगा कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा को भी देखें तो वहां पर कुर्म को देखें, आप वहां पर वजीरिस्तान को देखें, वहां पर वो तमाम इजला देखें जिनकी सरहदें बलूचिस्तान अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, या आप अपनी हजारा बेल्ट पे आ जाए। मैं हवेलियां की बात करूंगा, एबटाबाद की करूंगा, हरीपुर की करूंगा, बल्कि उससे आगे चलते हुए आप
ہمارے جو سیاحتی مقامات ہیں کاغان ناران، تو پاکستان کی طرف چلے جائیں، تمام امن و امان ہے. تو بلوچستان کے بھی انہی اضلاع میں مسئلہ جو پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی فوج اور نجم علی صاحب آپ یہ بتائیں، یہ جو کل سے کانفرنس جاری ہے کہ پاکستان میں چھپے ہوئے خزانے ڈھونڈنے ہیں، اس میں وزرائے اعلیٰ کو بھی بلایا گیا، لیکن اس میں علی گنڈا پور کو نہیں بلایا گیا، حالانکہ ان کا صوبہ بھی مالا مال ہے منرل سے دیگر اور سندھ کا بھی. تو یہ کیا تضاد رکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کچھ وزرائے اعلیٰ کو بلایا جاتا ہے، کچھ کو نہیں بلایا؟ اس بارے میں قوم کو بتائیں گے ذرا یہ اصل وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ بلایا گیا اور وہ نہیں آئے تو بالکل مختلف ایشو ہے. اچھا. اور اگر ان کو بلایا ہی نہیں گیا تو یہ بالکل مختلف ایشو ہے. دیکھیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں اور جس قسم کے معاملات وفاق کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی پر چل رہے ہیں، اس میں ریزرویشنز تو بہت ساری ہیں. جیسے کہ ابھی غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو باہر نکالنے کے حوالے سے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری پولیس کسی کو باہر نہیں نکالے گی، تو ظاہر ہے پھر آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپس میں جو دوری ہے وہ تو بیچ میں ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. کچھ قومی معاملات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، دہشت گردی کا معاملہ ہے، ان تمام میں احسان صاحب ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے. وہاں پر ہم کو ملکی مفاد دیکھنا چاہیے. سیاست کرنے کے لیے بہت سارے ایشوز موجود ہیں. کل بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک پاور شو کیا، اپنے کارکنوں کو بلایا اور پولیٹکس کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے. لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا، کشمیر کا مسئلہ ہے، ہمارا ایٹمی پروگرام ہے، ہماری خارجہ پالیسی ہے، ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، ہمیں اس پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسی پر ہی سیاست کر رہے ہیں. تو اس پر تو کمپرومائز نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان پر آپس میں مل بیٹھنا چاہیے چیزوں پر، اور ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس کا فائدہ خیبر پختونخوا کو بھی پہنچے، جس کا فائدہ اور ان دا اینڈ پورے پاکستان کو بھی پہنچے. نجم صاحب یہ آپ کی بہت ہی اچھی قابل تحسین بات ہے. میں یہ گزارش کرتا ہوں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس وقت حکومت کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ایک عالمی کانفرنس کرا رہے ہیں اسلام آباد میں، جیسے کہ اب بیلاروس کو اس وقت پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے پاکستان میں. اب جیسے کہ اب یہ ملاقات کوئی ایسی بات نہیں تھی، اگر کرا دیتے تو اس میں مذائقہ بھی کوئی نہیں تھا کہ کوئی چیزیں آتی ہیں حکومت ان کو دور رس نگاہ سے دیکھتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت، میں اس پہ کمنٹ بہت ہی محتاط ہو کے کمنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض دوست اور بعض سورسز کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو دعوت دی گئی تھی مگر وہ تشریف نہیں ہے. ان کو دعوت موجود تھی، اسی طرح دعوت موجود تھی جس طرح ان کو قومی سلامتی کمیٹی جاتی ہے، جس طرح وہ اس سے پہلے بھی مختلف ایشوز کے اوپر باقاعدہ طور پر انوائٹ کیے جاتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی جاتی ہے پوری طرح. تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو دعوت دی گئی تھی، لیکن چونکہ میں اس پہ 100% نہیں صاحب مجھے ابھی بتائیے جو کانفرنس ہو رہی ہے، جاری ہے کانفرنس، اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس میں کیا تحریک انصاف کو اس میں روٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ دیکھیے وہ تو آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی جو بھی پالیسی ہے وہ آپ کو ان کے سوشل میڈیا ٹرول سے اور ایکٹیویٹس جو ہیں ان سے پتہ چل جاتی ہے. کنفیوژن تو پیدا کی جا رہی ہے، ابہام تو پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا خیبر پختونخوا کے وسائل پاکستان کے وسائل نہیں ہیں؟ بالکل پاکستان کے وسائل سے جو کچھ اور خیبر پختونخوا سے جو معدنیات نکلیں گی کیا اس میں خیبر پختونخوا کے عوام کو فائدہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں اب آگے بڑھ گئی ہیں. یہ ماضی کے مقابلے میں ایک بالکل نیا اور مختلف پاکستان ہے اس وقت. آپ جس سمگلنگ پر جس طرح قابو پایا جا رہا ہے، جس طرح اکانومی کو بہتر کیا جا رہا ہے، جس طرح گرین پاکستان انیشیٹو لایا جا رہا ہے، جس طرح ہماری سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، جس طرح پاکستان کی حکومت اس وقت باہر کے ملکوں سے سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح یہاں پر شرح سود کو کم کیا جا رہا ہے، جس طرح بجلی کی قیمتوں کو کم کیا جا رہا ہے، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے تمام وسائل کو استعمال کیا جائے گا اور مدنیات اس میں ایک اہم چیز. صاحب بہت شکریہ کہ لائن میں اسٹارٹنگ آ گئی. جیسے بنا تو آپ نجم علی صاحب کی آپ نے ساری گفتگو سنی ہے، آپ اس پہ کوئی رسپونڈ کریں گے؟ احسان صاحب، نجم علی صاحب تو یہ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ ملک میں دودھ اور نہر شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں،
सब गुडी गुडी है, पाकिस्तान को किसी मुश्किलात का सामना नहीं है, पाकिस्तान एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क है, पाकिस्तान में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। नहीं, उन्होंने ये बात कही कि रेलवे भी खसारे से निकला उन्होंने है। जिन जिन महकमों की का जिक्र भी किया है वो भी सारा गलत किया है, सारे महकमे रो रहे हैं, किसी महकमे को इन्होंने फंड नहीं दिया, उन लोगों को दिया है जो उनके चमचे खर्चे हैं। बाकी दूर किसी की बात करना भी मुनासिब नहीं है इस टाइम, क्योंकि ये सिर्फ मीटिंगे खेल रहे हैं। पाकिस्तान में ना कोई तरक्की याफ्ता, कोई बाहर से सरमाया लाया जा रहा है, ना कोई सरमायाकारी हो रही है, या ये जहाज में निकलते हैं, थोड़ा सा विजिट कर आते हैं और आके पाकिस्तान में आके कह देते हैं हमने फलां मुल्क में सरमायाकारी के लिए गए थे, हम फलाना मुल्क हमारे साथ सरमायाकारी कर रहा है। किस वजह से हमारे मुल्क में सरमायाकारी आएगी? एक मिनट बात, अगर पाकिस्तान में अगर तरक्की नहीं हो रही तो पीआईए कैसे खसारे से निकल एहसान साहब, वो तो उनके आपस में ये जो आपस में जो गुड़-मुड़ बनाया हुआ है ना इन्होंने, वो क्या कहते हैं, आपस की इनकी जो प्लानिंग है, ये उसी वजह से, ये कल अभी कह रहे थे ये खसारे में है, रात को खजाने निकल आए, अभी तो उसकी कईयां भी नहीं मिली होंगी, कोई कुल्हाड़ियां चाकू लेके अभी वो खोदने भी नहीं गए होंगे, और ये तरक्की याफ्ता कैसे हो गए? इनको खजाने कहाँ से खुल गए कि पीआईए जो है वो खसारे से निकल गई है? ये ख्वाबी ख्याली पुलाव बनाते हैं। मोहतरम आप हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने वक्त निकाला, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। आप हमारी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात भी रही हैं, आप अमेरिका में सफ़ीर भी रही हैं, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ मामलात पे आपकी बड़ी नज़र है, और ख़ुसूसी तौर पर आप क्योंकि 2 दफ़ा चेयरमैन ज़िला कौंसिल भी रही हैं, और आज कल बल्दियात की भी बात की जा रही है। अब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद राजा साहब, नजम वली साहब और ज़ेबा नाज साहबा, और आपने मेहरबानी की है। तो आप ये बड़ी सुबह अच्छी खबर आई है कि पीआईए खसारे से निकल गया, रेलवे खसारे से निकल गया, पीआईए खसारे से निकल गया, मुनाफा दिया है, और रेलवे ने भी मुनाफा दिया है। तो आप क्योंकि आपकी बड़ी दूरदर्श निगाह है, अब ये पाकिस्तान में जो तरक्की हो रही है, ये सिलसिला जारी रहेगा या इसमें कोई चीजें और भी आप देख रही हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि ये सिलसिला जारी रहेगा और इससे खासा फायदा भी है। जी नहीं बेगम साहब, ये जो पीआईए है कोई यकदम तो नहीं खसारे से निकल गया? जी हाँ, यानी पहले कल तक तो ये बात हो रही थी हम इसे बेच रहे हैं, क्योंकि आप हुकूमत में नहीं हैं, आपको सारे इन मसले मसालों को पता है। इसलिए मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि ऐसे होता है कि एक चीज़ खसारे में जा रही हो और उसका किसी को कोई पता न चले और यकदम वज़ीर-ए-आज़म आके ऐलान कर दें? जी मैं समझती हूँ कि ये इसका खसारे से निकलना जो है ये एक खासी नुमाया कारनामा है, और जो लोग यहाँ काम करते हैं वो मुबारकबाद के लायक हैं। जब मोहतरमा ये बताएं, अब जिस तरीके से तमाम चैनलों को, तमाम अखबारात को इश्तिहारों से नवाजा जा रहा है, और किसी किस्म की कोई खबर ना किसी अखबार में छपती है और ना टीवी चैनल पर चलती है अपोजिशन की, या कोई ऐसी खबर जो कि आवाम की निगाही के लिए, क्योंकि आप भी वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात रही हैं, और आपके दौर में हमने देखा है कि इन चीज़ों पर कोई पाबंदी नहीं थी। इस पर ज़रा कौम को आगाही करेंगे कि व्हाट इज़ दिस? जी मैं ये समझती हूँ कि बुनियादी तौर पे ये एक कामयाबी है और इसको सस्टेन करना बड़ा ज़रूरी है। मतलब मुझे अब ये जो जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हो गया है कि बल्दियाती इलेक्शन कराने लगे, क्योंकि आप 2 दफ़ा चेयरमैन ज़िला काउंसिल में नहीं हैं, इसके क्या फ़ायदे हासिल होंगे, या पहले जिस तरह के MNA MPA ने फंड पर झगड़ा किया हुआ है और वो इलेक्शन नहीं कराने दे रहे, तो या नहीं, अब बाकी 3 सूबों में तो इलेक्शन हो चुके हैं या नहीं, इस पर ज़रा रोशनी डाल दी। देखिए ये बल्दियाती निज़ाम जो है ये जमहूरी अमल का पहला हिस्सा है,
اور اس سے بہت سا فائدہ ہوتا ہے، خاص طور پہ مقامی سطح پہ ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہیں وہ اس کے ذریعے سے مؤثر طور پہ کیے جاتے ہیں۔ جی اچھا محترم، مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلدیات الیکشن میں تو زیادہ جھگڑے نہیں ہوتے، کیونکہ ہر گلی میں ہر محلے میں چودراہٹ کا مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بنیادی جمہوریت ہے اور اس میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے۔ جی بیگ صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو اگین اینڈ اگین۔ جی زیبا ناز صاحب، ابھی آپ جو سنیں محترمہ کی بات، یہ آپ بھی بلدیات الیکشن میں جائیں گے یا تو آپ تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں یہ جعلی حکومت ہے، تو آپ کیسے اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ احسان صاحب، الیکشن کوئی بھی ہوگا ہم فل پارٹیسپیشن کریں گے، ہم حصہ لیں گے، لیکن جعلی حکمرانی جو کر رہے ہیں یہ 47 کے جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی بھی کام ہوگا تو ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان ہمارا ہے، 25 کروڑ عوام کا ہے۔ آپ کو پھر اس کا سمبل نہیں ملے گا، آپ کو کس طریقے سے الیکشن؟ احسان صاحب، سمبل ہمیں پہلے بھی نہیں ملا تھا اور ابھی بھی اگر نہیں ملے گا تو پوری عوام جو ہے وہ بھرپور حصہ لے گی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی پھر جیتے گی، کیونکہ پی ٹی آئی نہ بھاگنے والی ہے، نہ چھپنے والی ہے، نہ بگھوڑا ہے کہ ان کو بنی گالہ میں اگر اجازت بھی دے رہے ہوں کہ بنی گالہ چلے جائیں اور عمران خان صاحب نہ مانے، تو اس سے بہترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جیل میں ہی اپنی سزا پوری کرنی ہے، مجھے بنی گالہ کا کہا جاتا ہے کہ آپ وہاں شفٹ ہو جائیں، لیکن میں نہیں ہو رہا۔ کیوں کہ میں ادھر ہی اپنی عوام نے جس نے مجھے ووٹ دیا ہے، جو عوام مجھے لے کے آئی ہے، میں یہاں پہ ہی سزا کاٹوں گا، مجھے آسانیاں نہیں چاہیے۔ نہیں، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ڈھیل تو ہو رہی ہے، احسان صاحب ڈیل دیکھے، ریلیکسیشن دیکھے، انہوں نے کہا مذاکرات کرے، مذاکرات کرنے کے لیے کون لوگ شامل ہے اور کون نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات ہوں؟ یہ حکومت ہی نہیں چاہتی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے، کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ جب ہم مذاکرات پہ بیٹھیں گے تو ہمارے پلے تو کچھ نہیں، ہم نے تو ان کے گھر سے چھینا ہوا ہے، تو جب یہ وہ مطالبات کریں گے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہم تو بوریا بسرا گول کر کے ہمیں جانا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہمارے ساتھ مذاکرات نہیں کرتے۔ مختلف ٹی وی چینلوں پہ آ کے کہہ دیتے ہیں جی یہ تو خود نہیں مذاکرات کرتے، وہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام کر کے بولتے ہیں۔ یہ بات طلال چوری صاحب نے صبح فرمایا کہ آپ یہ جو چھپے ہوئے خزانے ڈھونڈنے کے لیے اس کو بھی سبوڈائز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سازش نہیں ہے؟ نہیں، ہماری پارٹی میں کوئی سازش نہیں ہے۔ نہیں، علیمہ خان وغیرہ نے اتنا شور مچایا۔ دیکھیں، یہ انہوں نے سازش بنا کے کام کیا ہے، وہ غلط کیا ہے، انہوں نے ایشو بنا دیا ملاقات کو، حالانکہ قانونی طور پہ بھی بہن بھائیوں کو آپس میں ملنا چاہیے تھا اور ان کو آسان طریقے میں ان کو ریلیف دلوانا چاہیے تھا۔ چلے جائیں جی، آپ ملاقات کر رہے۔ یہ محترمہ زیبا ناز صاحب کہہ رہی ہیں کہ ہم بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیں گے کیونکہ ہماری پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے۔ محترمہ بیگم عابدہ حسین جو کہ سابق وفاقی وزیر تھی، انہوں نے کہا کہ بلدیاتی الیکشن اگر ہو جائیں تو کئی مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر فرید احمد پرجا صاحب نے کہا کہ ہم غزہ کے بارے میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں مہنگائی کے بارے میں کرتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس پہ ہم پیچھے رہتے ہیں۔ اس طرح نجم ولی صاحب نے یہ کہا کہ پاکستان میں آئندہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اس کو عوام کو فائدہ ملے گا، عوام اس کی مستحق ہے، اور انہوں نے انکشاف کیا کہ ریلوے میں بھی خسارہ کم ہو گیا ہے۔ تو میری ان تمام باتوں کو اور میرے سوالات کو میرے پینل کے جو جوابات تھے اس کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے۔